السلام علیکم تمام تلنگانہ آج کے ہم کچھ آئیڈیل اہم ٹیچرز۔ چیزیں دیکھ رہے ہیں، السلام خاص علیکم۔ طور پر تلنگانہ میں ایجوکیشن تعلیم ڈپارٹمنٹ کی نیوز اور کمیونٹی اردو سے میں۔ جڑی ہوئی کچھ اپڈیٹس۔ ہمارے پاس سرکاری کاغذات بھی ہیں، کچھ خبریں ہیں، پیغامات بھی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان میں اصل بات کیا ہے اور اس کا بڑا مطلب کیا نکلتا ہے۔ شروع ایک قول سے کرتے ہیں جو ہم سب نے سنا ہوگا، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ جی یہ یاد دلاتا ہے کہ علم کے لیے کوئی سرحد، کوئی زبان معنی نہیں رکھتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا آج کا نظام یہ سارے قواعد اس جذبے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اسکول کی سطح سے۔ تلنگانہ میں SSC امتحانات کے لیے وہ جو 80% باہر کا اور 20% اندرونی نمبروں کا سسٹم ہے نا، جی وہ 2025-26 کے بعد بھی ویسے ہی چلے گا۔ ہاں، فی الحال تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ پالیسی برقرار ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ 2026-27 سے 9ویں جماعت کے لیے ٹون بکس لانے کا منصوبہ ہے، یعنی نصاب کو 2 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ او، ٹون بکس؟ جی، شاید اس لیے کہ سال کے آخر میں بچوں پر بوجھ کم ہو، ہر حصے کا امتحان الگ ہو سکتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، بوجھ کم کرنے کی کوشش۔ اچھا، اسکول سے آگے بڑھیں۔ اعلیٰ تعلیم میں کیا چل رہا ہے؟ سنا ہے امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں PhD کے داخلے کھلے ہیں۔ بالکل، 2024-25 سیشن کے لیے شرط وہی ہے، ماسٹرز ڈگری متعلقہ مضمون میں 55% نمبر اور SC/ST کے لیے 50%۔ اچھا، درخواستیں 30 اگست 2025 تک دینی ہیں اور ٹیسٹ ہوگا 13 سپٹمبر کو۔ تو ریسرچ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک موقع ہے۔ جی ہاں، ضرور۔ لیکن مواقع کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہیں طالب علموں کے لیے، جیسے وہ انسپائر ایوارڈز ہیں نا، مانک مقابلے والے راجنا سرسلا ضلع میں۔ ہاں، ان کی نامزدگیوں کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے، لیکن لگتا ہے نامزدگیاں بہت کم آئی ہیں۔ اوہ، اور ایسی ایک پریشانی والی بات میدک ضلع سے ہے، NMMS اسکالرشپ کی۔ وہاں 58 بچے اہل ہیں، مگر نیشنل پورٹل پر رجسٹر صرف 20 ہوئے ہیں۔ صرف 20؟ 58 میں سے؟ جی، اب ہیڈ ماسٹروں کو سختی سے کہا گیا ہے کہ باقیوں کو فوراً رجسٹر کروائیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ مسئلہ کہاں ہے، کیا معلومات نہیں پہنچ رہی یا رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہی تو، ایک طرف یہ حال، دوسری طرف MA اردو میں داخلے۔ ہاں، یہ بھی ایک خبر آئی ہے۔ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ پروگرام ہی بند نہ ہو جائے۔ سال میں صرف 4-5 داخلے ہو رہے ہیں۔ اللہ، یہ تو زبان اور اس کے مستقبل کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ بالکل، شاید یہ بتا رہا ہے کہ طلباء کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ ویسے اسی دوران تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کی سیٹوں کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اچھا، کیا پوزیشن رہی؟ کل 91,649 سیٹیں تھیں، ان میں سے 80,011 پر داخلے ہو گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجوں کی سیٹیں تقریباً ساری بھر گئی ہیں۔ یعنی پرائیویٹ کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ اچھا، یہ داخلے امتحانات تو چلتے رہتے ہیں، تعلیم کو تھوڑا جدید بنانے کی بھی تو کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ TS یوٹیوب والا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، ٹیسو ٹیوب کے ذریعے ڈیجیٹل تعلیم کو فروغ دینے کی بات ہے۔ پہل تو اچھی ہے، لیکن اصل چیلنج رہی ہے بچوں تک ڈیوائس اور انٹرنیٹ پہنچانا۔ صحیح، کہیں یہ ڈیجیٹل فرق کو اور بڑھا نہ دے؟ بالکل، اسی لیے CBSE کا وہ جو آئیڈیا ہے نا، شکشا وانی، ہاں، کمیونٹی ریڈیو والا۔ جی، ریڈیو کے ذریعے اسباق، یہ شاید زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے کیونکہ اس میں زیادہ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے۔ یہ ایک الگ زاویہ ہے، کم ٹیکنالوجی، زیادہ رسائی۔ اچھا، تعلیم سے تھوڑا ہٹ کر دیکھیں تو کمیونٹی اور انتظامی سطح پر بھی کچھ ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں آنگن واڑی مراکز ہیں، وہاں مستحقین کی حاضری کا مسئلہ ہے۔ جی، خاص طور پر شہروں میں جیسے حیدرآباد، وہاں حاضری کم ہے، اب اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور انتظامی سختی کی ایک اور مثال محبوب آباد ضلع میں نظر آئی۔ وہاں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے لیے بائیو میٹرک حاضری لازمی کر دی گئی ہے۔ بائیو میٹرک یعنی وقت کی پابندی پر زور۔ جی، مقصد تو یہی لگتا ہے، کارکردگی بہتر ہو۔ کمیونٹی کی سطح پر ایک اور اپیل آئی ہے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AITA کی طرف سے۔ اچھا،
انہوں نے یوم انفاق کے موقع پر اپنے ذمہ داران سے کہا ہے کہ 15 اگست تک بیت المال کے لیے اپنی ایک دن کی آمدنی کا 25% دیں۔ 1/4 حصہ۔ جی، اور ادائیگی کے لیے فون پے یا جی پے نمبر بھی دیا ہے سید اظہر الدین کا 9440789715۔ ٹھیک، یہ ان کی اپنی تنظیم کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی خبر یہ کہ حیدرآباد میں پینشنرز اپنے مسائل کے لیے احتجاج کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سماجی اور انتظامی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، آج جتنی بھی باتیں ہوئیں ان سب کو اگر جوڑ کر دیکھیں جی، تو ایک تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف تو انتظامی چیزوں پر بہت زور ہے، داخلے، امتحان، حاضری، فنڈنگ، نگرانی، بائیو میٹرک، آنگن واڑی کی حاضری چیک کرنا، داخلوں کا پورا عمل، یہ سب انتظامی چیزیں ہیں۔ ہاں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جو کہتی ہے کہ علم حاصل کرو سرحدوں سے، نظاموں سے بالاتر ہو کر۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری انتظامی کوششیں ہیں، یہ قواعد، یہ میٹرکس، کیا یہ واقعی علم حاصل کرنے کے اصل جذبے کو بڑھا رہی ہیں؟ گہرا سوال ہے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان پیمانوں اور نگرانی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ جو سیکھنے کا اصل جوہر ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ انتظامی کارروائیاں علم کے شوق کو پروان چڑھا رہی ہیں یا اسے کہیں دبا رہی ہیں؟ بس یہی نکتہ ہے جس پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔